الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جی الحمدللہ، اللہ کی عطا، اس کے کرم، اس کے فضل سے ہم اپنی منزل کے بالکل قریب پہنچ رہے ہیں، اور آج اس کی بے پناہ رحمتوں سے ہم 28واں پارہ مکمل اور 29ویں کا نصف پڑھیں گے۔ پہلے پارے میں 20 رکوع اور دوسرے میں نصف پارے تک 10 رکوع ہوں گے، جبکہ اس دوران سورۃ المجادلہ، سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحریم، الملک، القلم، الحاقہ، المعارج اور سورۃ النوح۔ اب جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ آخری پاروں میں اب بڑی بڑی صورتیں نہیں ہوتی، چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن ہر صورت کا پس منظر الگ ہے، ہر صورت کا شان نزول الگ ہے، اس کا مقام الگ ہے، اس کا ٹاپک الگ ہے۔ تو الحمدللہ، لیکن اس کے فضل سے ہم اب چونکہ ہمارا پارہ ایک اپنے دن سے پیچھے چل رہا تھا اور آگے سے ایک دن ہم نے کم لینا ہوتا ہے، یعنی 29 کو ہم نے مکمل کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے پھر ہم کل سے 1.5 پارہ پڑھ رہے ہیں، تاکہ کل ہی آپ سب کی موجودگی میں قرآن پاک مکمل ہو جائے۔ تو چلتے ہیں آغاز کی طرف، جس سے پہلے ہم نے اپنا عزم دہرانا ہے۔ ہم نغمہ قرآنی سو کے نغمہ قرآنی سنائیں گے نا آپ سب کو، ہاں جی، جو خواب میں ملے گا اس کو سنا لیں گے۔ گڈ، چلیے۔ ہم نغمہ قرآن دنیا کو سنا دیں گے، ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے۔ یہ شمس دیوانہ بنانے والوں کی تو نہ ہی آواز ہوتی ہے اور نہ ہی اس طرح سے سوئے ہوئے حالتیں ہوتی ہیں، ان کی تو آواز میں ایک ایک حرف کے اندر وہ جذبات ہوتے ہیں کہ وہ خود ہی اثر انداز ہوتے جاتے ہیں۔ ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے۔ یہ شمع ہدایت ہے، یہ نور ہدایت ہے۔ طالب حق قرآن کو پروانہ بنا دیں گے۔ 28ویں پارے سے سورۃ المجادلہ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، جس میں 22 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ تو ان تینوں رکوعوں کی ہم سیر کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان میں اللہ پاک نے کون کون سے مناظر رکھے ہیں۔
سورۃ المجادلہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ دو لوگوں کے درمیان بحث اور تکرار ہونا۔ تو سٹارٹ میں پہلے رکوع میں ہی جس بحث اور تکرار کا ذکر ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، اور ایک عورت کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی کی بات ہے۔ یہ عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ تھی۔ ان کے شوہر حضرت اوس بن صامت تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا تھا۔ بڑھاپے کی عمر تھی، اس میں مزاج کے اندر تلخی زیادہ ہو گئی، چڑچڑاپن زیادہ ہو گیا، اور اس انداز میں آپس میں جب بحث مباحثہ ہوا، جھگڑا ہوا، تو انہوں نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا۔ اب یہاں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ زہار کیا ہوتا ہے۔ یہ اچھی طرح سے غور سے سن لیجئے۔ ایک لفظ ہوتا ہے اظہار، ایک ہوتا ہے زہار، یہ عربی کا لفظ ہے۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کے اندر کوئی بات، کوئی چیز، کوئی جذبہ ہے، اس کو دوسرے کے سامنے ظاہر کر دینا۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے رائے کا اظہار کریں، آپ اپنے موقف کا اظہار کریں، آپ نے جو آپ کے اندر تھا اس کا اظہار کر دیا۔ ایسے موقعوں پہ ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اظہار۔ اور زہار کیا ہے؟ زہار ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کی پشت یا وہ اعضاء جن کو محرم کے لیے دیکھنا حرام ہو، ان کو اپنی ماں بہن سے تشبیہ دے دینا، یہ زہار کہلاتا ہے۔ میں بات سمجھا سکی ہوں؟ عورت کے وہ اعضاء جو محرم کے لیے دیکھنا ناجائز ہو، ان اعضاء کو اپنی ماں بہن کے ساتھ یا ان جیسا کہہ دینا، یہ زہار ہوتا ہے۔ جیسے یہ زہار، ظہرن سے ظہر کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ، تو سب سے زیادہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وہ لوگ، عرب کے لوگ جو تھے، وہ ایسی بات کو طلاق سمجھتے تھے۔ تو اب چونکہ قرآن کریم تو آیا ان ساری خرابیوں کو دور کرنے کے لیے، اور نبی علیہ السلام کے ذریعے سے وہ چیزیں عوام تک پہنچا کر درست کروانے کے لیے، اس لیے ہر چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو اپنی بیوی کی پشت کو اپنی ماں کی پشت کے مشابہ قرار دینا، یہ زہار ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ زمانہ جاہلیت میں یہ لفظ طلاق دینے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر کھول کر اپنا معاملہ پیش کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا شرعی معاملہ معلوم کیا کہ اس کا حکم کیا ہوگا، کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر اوس نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، یہ شخص میرا مال کھا گیا، میری جوانی اس کے گھر میں تباہ ہو گئی، اب جب میں بوڑھی ہو گئی، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی، تو آج اس نے مجھ سے زہار کر لیا۔ اس زمانے کے مطابق تو وہ طلاق ہو گئی نا۔ تو اب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں انہیں اپنے پاس رکھوں تو میں ان کو کھلانے پلانے کا بندوبست نہیں کر سکتی، کمائی کہاں سے کروں گی کہ بچوں کو پالوں گی، اور اگر اپنے شوہر کے حوالے کر دوں تو مرد تو بچوں کو اس توجہ کے ساتھ سنبھال نہیں سکتا۔ تو وہ بار بار اس پہ تکرار کر رہی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ رہی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہر بار یہی فرمایا کہ مجھے ابھی تک اس معاملے میں کوئی حکم اللہ کی طرف سے نہیں ملا۔ تو حضرت خولہ کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر نے طلاق کا لفظ تو استعمال نہیں کیا، تو پھر میاں بیوی میں حرمت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بار بار اپنی بات دہرا رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وہی جواب دے رہے تھے۔ آخر میں یہ کہنے لگی کہ اے اللہ، میں اس مشکل مسئلے کے حل کے لیے تیری بارگاہ سے تیرا حکم مانگتی ہوں اور تیرے سامنے شکایت کرتی ہوں
تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب وہ حجرے میں بیٹھ کے بات کر رہی تھی تو میں حجرے کے کونے میں بیٹھی تھی. اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے. اور میں پوری توجہ کے ساتھ کان لگا کے بات سن رہی تھی تو مجھے پوری طرح بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ اتنا آہستہ بول کر حضور کے ساتھ بات کر رہی تھی. لیکن وہ فرماتی ہیں کہ لیکن میں تو کمرے کے کونے میں بیٹھ کے پوری طرح بات نہیں سن رہی تھی اور اس عورت کی بات رب نے سن لی. رب نے پوری بات سن لی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت جبریل امین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجا. اور آپ دیکھیے کہ کتنا خوبصورت کلمہ سب سے پہلے آ کے بیان کیا. فرمایا کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. تحقیق اللہ نے اس عورت کی باتیں سن لی ہیں جو اپنے شوہر کے بارے میں وہ آپ کے ساتھ آ کے تکرار کر رہی ہیں. آپ ذرا دیکھیے وہ لوگ یہ کہنے والے کہ عورت کا کوئی مقام نہیں یا عورت کو کوئی سہولیات نہیں یا اس کی پشت پناہی نہیں ہے. آپ ذرا دیکھیے کہ ایک عورت کا مسئلہ ہے اور ایک عورت کے مسئلے کے لیے قرآن نازل ہو رہا اور پھر اس سے شریعت ترتیب پا رہی ہے. اور عرب کا وہ ایک پرانا کلچر جو عرصے سے چلا آ رہا تھا کہ اس جملے سے عورتوں کو طلاق ہو جاتی تھی اور پھر وہ مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما کر وہ کلچر تبدیل کر دیا, لوگوں کے کانسیپٹ کلیئر کر دیے. اور اس عورت کی شان دیکھیے کہ قیامت تک جب بھی 28واں پارہ شروع ہوگا حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا ذکر آئے گا, ان کا نام بھی آئے گا اور وہ سین بھی بیان ہوگا. اللہ پاک عزت دیتا ہے اپنے بندوں کو, اس طریقے سے عزت عطا فرماتا ہے. اور اگر ہم خود جب کسی چیز کو دیکھتے نہیں, پڑھتے نہیں, کسی کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتے اور پھر گھر بیٹھ کے جہالت سے اتنی بڑی باتیں کر دیتے ہیں جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا. اب یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ زہار کے اصل احکام کیا ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ طلاق الگ ہے, زہار الگ ہے, اور یہاں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اظہار اور زہار ان کا فرق رکھنا ہے. زہار یہ خاص بات ہے جس پہ ہم ابھی بول رہے ہیں, جو شوہر اپنی بیوی سے کہے. کیا کہے؟ اس کے پوشیدہ اعضاء میں سے جن کو محرم کے لیے دیکھنا حرام ہے ان میں سے, مطلب جیسے عورت کا سینہ ہے, اس کی چھاتی ہے, اس کی ران ہے, اس کی پیٹھ ہے, اس کا پیٹ ہے, تو ان تمام چیزوں میں سے کسی چیز کا, کسی عضو کا جو اظہار ہے وہ اس طریقے سے کرے کہ وہ میرے اوپر میری ماں کی طرح ہے تمہاری. اب یہ اظہار ہو جائے گا. اس کے احکام کیا ہیں شریعت میں؟ جی اس میں پہلے تو قرآن کریم نے اس کی برائی بیان کی کہ ایسی باتیں سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے جو بعد میں تمہارے لیے مشکلات پیدا کر دیں. لیکن اگر غصے میں یا کسی حالت میں تم یہ کہہ دو تو پھر اس کے لیے کفارہ ہوگا. عورت نکاح سے باہر نہیں ہوگی لیکن حرام ہو جائے گی. بات سمجھیے گا اچھی طرح. عورت کو طلاق نہیں ہوگی لیکن حرام ہوگی. حرام اس وقت تک رہے گی جب تک مرد کفارہ ادا نہیں کرے گا. جب کفارہ ادا کر دے گا تو وہ عورت اس پر حلال ہو جائے گی. اور وہ کفارہ کیا ہے؟ کفارے کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کفارے میں شوہر غلام آزاد کرے. اب تو ہم بار بار ذکر کر چکے کہ اب یہ دور غلاموں کا نہیں ہے. پھر اس کے بعد 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے. یہ روزے کا کفارہ جو ہوتا ہے نا, جب ہم روزہ جان بوجھ کے توڑ دیتے ہیں یا روزے میں کوئی گناہ کر لیتے ہیں یا کوئی میاں بیوی کا تعلق قائم جان بوجھ کے ہو جاتا ہے اور پھر وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تو اس پہ بھی یہی کفارہ ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ 2 ماہ کے لگاتار روزے. لگاتار کا یہ مطلب ہوگا کہ اگر آپ نے 50 روزے لگاتار رکھ لی ہیں نا اور بیچ میں جا کے ایک گیپ کر دیا ہے, حتیٰ کہ 59 روزے آپ نے رکھ لی اور آخری ایک رہ گیا تھا اور آپ نے بیچ میں گیپ کر دیا, تو پچھلے 59 سارے ضائع ہو جائیں گے. آپ کو نئے سرے سے 60 رکھنے پڑیں گے. اس کا مطلب ہے لگاتار. یہ کفارہ ہے زہار کرنے والوں کا. اور اگر یہ نہ کر سکیں, یعنی ہم لوگ تیسرے سٹیپ پہ پہلے پہنچ جاتے ہیں, اپنی مرضی سے خود حکم لاگو کر لیتے ہیں, جس ترتیب سے اللہ نے احکام نازل کیے ہوں
اسی طرح انہیں فالو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ 60 روزے جو بندہ مطلب صحت مند ہے، جوان ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، تو اس کا کفارہ افضل یہی ہے کہ وہ 60 روزے لگاتار رکھے، تاکہ اسے اللہ کی شریعت کی قدر ہو، اسے پتہ ہو کہ میں نے منہ سے ہر بات ایسے نہیں نکال دینی۔ اور اگر کوئی شخص اس پہ قادر نہیں ہے، مطلب اس کی صحت، اس کی عمر، اس کے معاملات اس کو اجازت نہیں دیتے اور وہ متحمل نہیں ہے کہ 60 روزے لگاتار رکھ سکے، تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ یہ کفارہ ادا کرنے کے بعد اب اس کی بیوی اس پہ حلال ہو جائے گی۔ یہ احکام ہے زہار کے۔ دوسرے رکوع میں تو زہار کے احکام ہوئے۔ تیسرے رکوع میں آداب مجلس بتائے گئے ہیں کہ جب آپ کسی بھی محفل میں بیٹھتے ہیں، کہیں بھی، مجلس کا مطلب ہوتا ہے جہاں 2 4 6 لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے گھر کے افراد ہوں یا مختلف لوگ ہوں، یعنی عام طور پہ ہم اصطلاح میں مجلس اسے کہتے ہیں نا جو محفل ہوتی ہے، یا کہیں جا کے ہم اجتماع میں بیٹھتے ہیں، نہیں، ہر وہ بیٹھک، ہر وہ سیٹنگ مجلس کہلاتی ہے جس میں ایک سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ کے بہن بھائی ہوں، اولاد ہو، رشتہ دار ہوں یا دوست احباب ہوں، جیسے بھی ہو۔ یہ دوسرا رکوع ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے جو آداب ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا، اور یہ کہ جب لوگ مل کے بیٹھتے ہیں اور جب وہ کسی بھی طرح کا پلان کرتے ہیں تو وہاں سچویشن کیا ہوتی ہے کہ اگر 3 بندے بات کر رہے ہوں تو چوتھا رب ہوگا، یعنی رب کی ذات ہوگی، 5 ہوں تو چھٹی ذات رب کی ہوگی، اس سے کم یا زیادہ تم جتنے بھی ہوگے اور جہاں بھی ہوگے اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، یعنی اس سے تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، تم جو بھی بات کرو گے وہ سنے گا۔ اور یہ کہ منافقوں کو بتایا جا رہا ہے نا، منافقوں کی حالت قابل غور ہے کہ یہ گناہ، ظلم اور رسول اللہ کی نافرمانی کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کاموں کے لیے خفیہ مشورے کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا حال کیا تھا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلام بھی کرتے تو ان الفاظ کے ساتھ سلام کرتے جن کے ساتھ اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا، یعنی مخالفت کرتے، اور جب سلام کرتے نا تو دل میں یہ کہتے کہ آپ جو بار بار ہماری سزاؤں کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری ان باتوں پہ سزا ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ وہی پیچھے والی بات کہ ہمیں سزا کیوں نہیں ملتی، تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ یاد رکھیں کہ سزا ان کی ٹلے گی نہیں، سزا ان کو ملے گی، اور ان کی سزا کے لیے ایک جہنم ہی کافی ہے، اور جہنم کا عذاب تو ظاہر ہے یا قبر میں جا کے شروع ہوگا یا قیامت کے بعد۔ ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا کہ تم بھی منافقوں کی طرح کبھی بھی زندگی میں یہ نہ سوچنا کہ گناہ کے لیے، ظلم کے لیے اور اللہ کی نافرمانی کے لیے بیٹھ کے سرگوشیاں کرو، خفیہ پلان کرو، بلکہ ہمیشہ نیکی اور پرہیزگاری کے مشورے کرنا۔ سرگوشی کرنا اس طرح کہ خفیہ چند لوگ بیٹھ جائیں اپنی ایک ٹیم بنا کے، اور وہ اسلام کے خلاف یا دین کے خلاف یا نیکی کے خلاف یا تقوی کے خلاف سرگوشیاں کریں اور اپنے مشورے جاری رکھیں، تو یہ شیطان کا عمل ہے، یہ صاحب ایمان کا عمل نہیں ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ اور کیوں ہیں یہ ایمان والوں کو غم پہنچانے کے لیے، دکھ پہنچانے کے لیے ایسے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ یہ لوگ ایمان والوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اسے کریں۔ اب آگے فرمایا گیا کہ جب مجلس میں تمہیں بیٹھنے کا حکم دیا جائے تو مجلس کشادہ کر دینی چاہیے، یہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ اور جب اٹھنے کو کہا جائے کہ اپنی جگہ سے اٹھ جاؤ، دوسری جگہ پہ کہا جائے، یہ جگہ خالی کرنے کو کہا جائے، تو یہ مجلس کے آداب ہیں کہ وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ اور جب تم نبی کی بارگاہ میں آؤ
کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، کوئی اپنے مشورے کے لیے، تو پہلے حضور کی بارگاہ میں صدقہ پیش کیا کرو۔ یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب ہے۔ اگر اس کی گنجائش تمہارے پاس نہ ہو تو پھر تمہیں اس کی معافی ہے، البتہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام جہاں تک تم مان سکتے ہو وہ تمہیں ماننے چاہیے۔ اب یہ جو حضور کی بارگاہ میں صدقے کی بات ہے، یہ آغاز میں لازم تھا، پھر جب آداب آگے اہل ایمان کو، صحابہ اکرام کو، تو پھر آگے چل کے اس کا وجوب ختم کر دیا گیا اور اس کا استحباب باقی رہ گیا، یعنی ایسا کرنا مستحب ہے۔ یعنی آپ جب بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یا آقا علیہ السلام کے کسی نائب کی بارگاہ میں، عالم دین کی بارگاہ میں جائیں تو کچھ نہ کچھ ہدیہ پیش کریں، یہ مستحب ہے۔ اس سے آپ کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے، آپ کے آداب میں ترقی ہوتی ہے، آپ کے فیض میں ترقی ہوتی ہے۔ یہ حضور کی بارگاہ سے ہمیں طریقہ سکھایا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب عمرے کی تربیتی پروگرام جب کیے تھے تو ان میں بھی یہ بتایا تھا اور اپنا عمل بھی پیش کیا تھا کہ الحمدللہ جب بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہو تو سب کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ کے کرم سے ہمیں بھی اس کی توفیق ملتی ہے کہ جب حضور کی مسجد میں، مسجد نبوی شریف میں آپ کی حاضری ہو، آپ کو وہاں جانا نصیب ہو، تو آپ جب جائیں تو اندر داخل ہوتے ہوئے باہر جو آپ کے خادمین ہوں ان کی خدمت میں کچھ نہ کچھ حسب توفیق اپنی طرف سے صدقہ پیش کر کے، حضور کی بارگاہ کا تصور کر کے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اللہ ہمیں بے ادبی سے بچائے، اللہ ہمیں غلطی سے بچائے۔ اور آپ جب اس طرح آپ کے خادمین کی خدمت میں کچھ نہ کچھ ہدیہ، تحفہ، نذرانہ پیش کر کے جاتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ کو ایک الگ روحانیت، ایک الگ تسکین، ایک نورانیت اور ایسی کیفیت نصیب ہوتی ہے جو اس کے بغیر جانے سے نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہ آداب ہمیں یاد رکھنے چاہیے، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کریم آپ سب کو حضور کے قدموں میں جانا نصیب فرمائے، لیکن جب جائیں تو اپنے پاس کچھ ہدیے کسی صورت میں بھی ہوں، چاہے کسی تبرک کی صورت میں ہو، چاہے کسی چیز کی صورت میں کوئی تحفہ ہو، چاہے پیسوں کی صورت میں تحفہ ہو، جو بھی ہو، وہاں جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ آپ کی بارگاہ میں پہنچنے تک پیچھے کسی نہ کسی کی خدمت میں پیش کر کے جائیں۔ یہ اسی چیز سے اخذ کیا گیا ہے کہ جب بھی تم حضور کی بارگاہ میں جاؤ تو پہلے صدقہ کر کے جاؤ۔ تو اب میں نے کہا نا کہ نبی علیہ السلام کی ذات کے جو آداب ہیں وہ آپ کا قول سننے کے آداب بھی ہیں، آپ کے جو نائبین ہیں، جو علماء حدیث ہیں، جن کے پاس آپ نے بیٹھ کے حدیث پڑھنی ہے، ان کی بارگاہ میں بیٹھنے کے بھی آداب وہی ہیں، حضور کی بات سننے، آپ کے حدیث سننے کے آداب بھی وہی ہیں، آپ کی بارگاہ میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہونے کے آداب بھی وہی ہیں جو ریئل میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب تھے۔ تیسرے رکوع میں بتایا گیا کہ منافقوں کا عجیب حال ہے کہ یہ لوگ یہودیوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اور باہر سے یہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ سوچئے ایسا بندہ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ محلے کی سطح پہ، گلی کی سطح پہ، اپنے گھر کی سطح پہ دیکھ لیں کہ جو بندہ آپ کے ساتھ بھی ہے اور آپ کے دشمن کے ساتھ بھی ہے، آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت میں اس کے گھر سے نکلتا دکھائی دے گا، دوسرے وقت میں آپ کے گھر سے نکلتا دکھائی دے گا، تو کتنا خطرناک ہوگا، آپ اس پہ اعتبار کر سکتے ہیں؟ تو یہ منافق بھی اسی طرح کے تھے، اوپر سے مسلمانوں سے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں اور اندر سے یہ یہودیوں کے ساتھ ہوتے، اور پھر وہ اوپر سے جھوٹی قسمیں کھاتے، قسمیں کھا کے یقین دلاتے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بندہ بات بات پہ قسم کھاتا ہے وہ اندر سے جھوٹا ہوتا ہے، جو بندہ سچا اور مضبوط ہوتا ہے اس کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی بات اتنی معتبر ہوتی ہے کہ بندہ سنتے ہی یقین کر لیتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے سخت ترین عذاب تیار کر دیا گیا ہے، جوں جوں اپنی اپنی باری پہ کوئی قبر میں جائے گا اس کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں بتایا گیا کہ لوگ جو ہیں وہ دو پارٹیز میں تقسیم ہیں، دو گروہ اور دو جماعتوں میں، ایک جماعت اللہ کی ہے، دوسری جماعت شیطان کی ہے۔ جو اللہ کی جماعت ہے یقیناً وہ جنت کی طرف، اللہ کے بارگاہ میں اعلیٰ انجام کی طرف بلاتی ہے، اور جو شیطان کی جماعت ہے وہ دوزخ کی طرف اور برے انجام کی طرف بلاتی ہے۔ سورۃ الحشر شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کا
ایک اور نام بھی بعض نسخوں میں ہے، سورت بنی نذیر۔ بنی نذیر یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا۔ تو چونکہ اس قبیلے کے بارے میں خاص طور پہ اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے، ان کو مدینہ سے نکالنے کا، جلا وطن کرنے کا، سزا کا، تو اس وجہ سے اس کا ایک نام یہ بھی ہے اور ایک نام سورۃ الحشر بھی ہے۔ اس صورت میں بھی 3 رکوع اور 22 آیات ہیں۔ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ آئے تھے نا، تو یہودیوں کے جو قبیلے وہاں بستے تھے، ان کے ساتھ معاہدے کیے گئے تھے کہ وہ کافروں کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ تو کچھ لوگوں نے اپنے معاہدے توڑ دیے اور کچھ لوگ اپنے معاہدوں پہ قائم رہے۔ تو یہ جو بنی نذیر قبیلہ تھا، ان کے ساتھ بھی مسلمانوں کا معاہدہ تھا، مگر ان کی چونکہ یہودی جو ہیں یہ تو ہمیشہ سازشی ذہن رکھتے ہیں، یہ کبھی کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، مکر و فریب، برائیاں ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، معاہدہ تو تھا حضور کے ساتھ، لیکن خفیہ طور پہ رابطے بڑھا لیے کافروں کے ساتھ اور ان کی حمایت کی، اور اندر اندر سے مسلمانوں کے خلاف جال بنتے رہتے اور ان کا ساتھ دیتے رہتے۔ جس وقت غزوہ احد لڑا گیا، یعنی غزوہ خندق، جس کی ہم پیچھے تفصیل پڑھ چکے ہیں، تو اب اس کے فوراً بعد جب غزوہ احد ہو گیا، اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی، تو اس کے بعد یہ اپنی سازشیں اور اپنی برائیاں زیادہ کرنے لگے اور منظر عام پہ آنے لگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے قبیلے والوں کا محاصرہ کیا، یعنی چاروں طرف ان کے اپنی فوج، اپنا لشکر بھیجا، اور ان کو قابو کیا گیا اور مدینہ پاک سے ان کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ جلا وطن کا مطلب وطن سے نکال دینا۔ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، سورۃ الحشر۔ انہیں یہ کہا گیا تھا کہ جاتے ہوئے جو چیز ساتھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ، چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے مکان بھی توڑے اور مکانوں کا ملبہ بھی اٹھا کے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا، تاکہ جب نئی جگہ پہ آبادی ہم بنائیں اور نئے مکان بنائیں تو ان کو اپنے ان مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں، اور ہماری جگہ خالی ہو جائیں، کھنڈرات بن جائیں، اور ہمارے جانے کے بعد مسلمان پھر ہمارے گھر استعمال نہ کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورتحال کے پیش نظر یہ ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کا بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہوگا۔ پھر اس رکوع میں مال فے کا ذکر کیا گیا۔ مال فے کیا ہوتا ہے؟ مال فے ہوتا ہے ایک، اور ایک ہوتا ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت ہوتا ہے کہ جب مسلمان کافروں کے ساتھ جا کے لڑائی کرتے ہیں اور مسلمان فتح کر لیتے ہیں، تو ان کے گھر بار، ان کی عورتیں، ان کے مال، اسباب، جانور، اسلحہ، یہ سب پھر مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ یہ جو مال ان کو ملتا ہے اس جنگ کی فتح کے نتیجے میں، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان کسی قبیلے یا کسی بستی کی طرف حملہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو فتح کرنا چاہتے ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں، مگر وہ لوگ ان کے چڑھائی کرنے سے پہلے یا تو سرنڈر کر دیتے ہیں یا پھر اپنا آپ حوالے کر دیتے ہیں۔ تو بغیر لڑائی کے ایسی صورت میں جو مسلمانوں کو مال ملتا ہے نا، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ یاد رہے گا؟ تو اس کے بارے میں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مصرف، یعنی اس کے استعمال کرنے کی جگہیں اور طریقے ارشاد فرمائے کہ اللہ کے نبی کی گھریلو ضروریات کے لیے مال فے کا استعمال ہوگا، قرابت داروں اور غریبوں اور مسکینوں کے لیے، اور ضرورت مند مسافروں کے لیے جو مال فے مسلمانوں کو ملا یہ استعمال کیا جائے گا۔ پھر اسلامی معیشت کا سنہرا اصول اللہ پاک نے بیان کیا کہ مال کی تقسیم کا مقصد کیا ہے؟ مال کو حرکت میں لانا، کہ مال جو ہوتا ہے نا، پیسہ جو ہوتا ہے یہ چلتا رہتا ہے تو یہ بڑھتا ہے۔ اس کا ضابطہ یہ ہے کہ جب یہ مال جائے گا تو مال آئے گا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ مال کو
دبا کے چھپا کے اور آپ سنبھال کے رکھ دیں تو آپ 20 سال کے بعد بھی جب اس مال کو نکالیں گے تو وہ اتنا ہی ہوگا، اگر چوروں سے بچا رہا تو، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ مال کو نکالنا شروع کر دیں گے، نکالنے کے بے شمار طریقے ہم پچھلے دنوں سے اور کل بھی ہم نے ایک طریقہ زکوٰۃ کا پڑھا، فطرانے کا پڑھا، صدقے کا پڑھا، اور اس طرح باقی کسی کی ضرورت کے وقت کسی کو قرض دے دیا اور لوگوں کے کام آ گئے، ان تمام راستوں میں، یا پھر بزنس کر لیا اور اس پہ پیسہ خرچ کیا، جب پیسہ نکلا تو پھر پیسہ آیا۔ بعض طریقوں سے تو اللہ برکت کے ذریعے آپ کو پیسہ دے گا، بعض طریقوں میں بزنس کے پروفٹ کی صورت میں آپ کو اللہ پاک پیسہ دے گا، تو پیسہ بڑھتا رہے گا۔ تو اس کا کلیہ کیا ہوا کہ جب یہ سرکل میں رہے گا، جب یہ چلتا رہے گا اور جاتا رہے گا تو پھر یہ آتا رہے گا۔ اگر آپ اس فلسفے کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کبھی غنی نہیں ہو سکتے، آپ کا مال بڑھ نہیں سکتا۔ جی، تو یہاں بھی یہی اصول اللہ پاک نے سکھایا کہ ایسا نہ ہو کہ جو مال ملے وہ چند مخصوص ہاتھوں میں رہے اور وہ جامد ہو کے رہ جائے۔ تو جب تک اس کو باقاعدہ چلایا نہیں جائے گا، اس کے اندر برکت نہیں آئے گی اور یہ زیادہ ہو کر نہیں آئے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ فیصلہ فرمایا نا، اللہ نے تو وہی آپ پہ فرمائی، تو لوگوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے حکم ہوا کہ میرے محبوب کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہے، لہٰذا اگر میرے محبوب تمہیں کوئی چیز لینے کا حکم دے تو وہ چیز لو، اور اگر تمہیں کسی چیز کے لینے سے منع کریں تو اس سے منع ہو جاؤ۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں دیں، جو دیں، جو کا مطلب مال، اسباب، مشورہ، حکم، شریعت، اس کے احکامات، جو کچھ بھی میرے نبی تمہیں عطا کریں وہ تم لینے کے مجاز ہو، جس سے منع کریں اس سے فوراً رک جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ پھر یہاں انصار مدینہ کی تعریف اس رکوع میں کی گئی کہ ان لوگوں نے ہجرت کرنے والے صحابہ کو اپنے معاشرے میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے اتنی محبتیں دیں، اس قدر محبتیں دیں کہ اپنی ضروریات کو بھی مہاجرین مسلمانوں کی ضروریات پہ قربان کر دیا۔ واقعات پیچھے کئی مرتبہ بیانات میں بیان ہوتے ہیں نا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رشتہ اخوت قائم کیا، ایک مہاجر ایک انصار، ایک مہاجر ایک انصار، دونوں کے اندر بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، اور اناؤنس کیا، باقاعدہ ایک پروگرام ہوا جس کے اندر اناؤنس کیا گیا کہ آج کے بعد یہ اس کے بھائی ہیں، یہ اس کے بھائی ہیں، یہ اس کے بھائی ہیں۔ وہی وقت تھا جس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں اکیلے رہ گئے تو رنجیدہ ہو کے عرض کی یا رسول اللہ میں کس کا بھائی ہوں، میرا تو آپ نے کوئی بھائی نہیں بنایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور وہی ایک خوبصورت ترین منظر تھا کہ جب انصار مدینہ جو ہیں وہ اپنے اگر دو دو گھر تھے تو ایک گھر اپنے مہاجر بھائی کو دینے کا اعلان کر رہے تھے اور ایک اپنے پاس تھا، دو زمینیں تھیں تو ایک مہاجر بھائی کو دے رہے تھے اور ایک اپنے پاس رکھ رہے تھے، اور اس طرح کا ایسا شاندار منظر وہ دیکھنے کو ملا۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انصار کی تعریف فرمائی کہ انہوں نے اپنے دلوں میں کسی قسم کا بغض پیدا نہیں ہونے دیا، نفرت پیدا نہیں ہونے دی، بلکہ ہر ضرورت کو اپنی ضرورت پر صحابہ اکرام جو مکہ سے آئے تھے ان کی ضروریات کو ترجیح دی۔ اور پھر مزید فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کے لیے یعنی اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے اللہ سے اخلاص کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں۔ وہ دعائیں کیا ہیں کہ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ جی، اس کے بعد اگلے رکوع میں منافقوں کی چالیں، کس کس طرح سے وہ اپنی چالیں چلتے تھے اور کس کس طرح پریشان کرنے کی کوششیں کرتے تھے، تو اس پہ ان کا ذکر کیا گیا کہ وہ یہ منافق جو یہودیوں کا قبیلہ تھا جس کا پہلے ذکر ہوا،
مسلمانوں کی کارروائی کے موقع پہ یہ کہتے تھے کہ تم کوئی فکر نہ کرو، ہم ہر طرح سے تمہارے ساتھ ہیں۔ آپ سوچیں ذرا کہ جب انسان ایک اجتماع میں بیٹھ کے اعلان کرے، یقین دلائے کہ آپ کسی قسم کی ٹینشن ہی نہیں لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر طریقے سے ساتھ ہیں، مال کے لیے، اسباب کے لیے، ہتھیاروں کے لیے، اپنی جان کے لیے، اور جب اینڈ ٹائم آئے دوسروں کے آمنے سامنے ہونے کا، جنگ کا وقت آئے، مقابلے کا وقت آئے اور سارے کے سارے لوگ پیچھے ہٹ جائیں، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ کتنا مشکل وقت آتا ہے۔ تو یہ منافق یہودی جو تھے یہ یہی کچھ کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم ہر طرح تمہاری مدد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ یہ لوگ اللہ کی نسبت تم سے زیادہ ڈرتے ہیں، یہ لڑائی میں یہودیوں کی کوئی مدد نہیں کریں گے، یہ منافقین اور یہودی مل کر بھی تم سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہاں، یہ قلعوں میں بند ہو کے اگر شرارتیں کرتے رہیں تو یہ دوسری بات ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو تقویت دی، حوصلہ دیا کہ آپ لوگ اپنے مشن میں مضبوط رہیں، کاربند رہیں، تو یہ لوگ کبھی آپ پہ غالب نہیں آ سکیں گے۔ جی، اگلے رکوع میں قرآن اور قرآن والوں کا مقام بتایا گیا۔ نیز اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے خوبصورت ناموں کا یعنی اسماء الحسنیٰ کا ذکر کیا گیا۔ تو یہاں فرمایا گیا ایمان والوں کو کہ اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو یہ غور کرنا چاہیے کیا کہ میں نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ یہ کون سا کل؟ آج کون سا دن ہے؟ آج کیا دن ہے؟ منگل ہے۔ آج منگل ہے تو کل کیا ہے؟ بدھ ہے۔ یہ بدھ والا کل نہیں، یہاں کل سے کیا مراد ہے؟ آخرت، قبر، حشر، کہ ہر بندے کو یہ غور کرنا چاہیے، سوچتے رہنا چاہیے کہ میرے پاس کل کے لیے کیا ہے۔ شام کو سونے سے پہلے اگلے کل کی بندے کو فکر ہوتی ہے کہ کل میں نے پکانا کیا ہے، کل میں نے کھانا کیا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اصل کل وہ ہے جس کی تمہیں فکر ہونی چاہیے، اور یہ دیکھو کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اگر یہ نہ کیا تو تم بھی ظالموں کی طرح ہو جاؤ گے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور پھر اللہ نے ان کے حقیقی نفع سے ان کو دور کر دیا۔ جنتی اور دوزخی اللہ کی نظر میں کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہیں، اور قرآن ایسی بعظمت کتاب ہے۔ یہاں وہ رکوع آیا اس کا سورہ حشر کا کہ جس میں فرمایا گیا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ یہ قرآن اتنی عظمت والی کتاب میں نے تمہیں عطا کی ہے اور تمہارے دلوں کے اندر اتنی وسعت رکھی ہے۔ دل ہی تو اللہ کا راز ہے نا۔ دل فرماتا ہے نا کہ مومن کا دل اللہ کی جلوہ گاہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں زمینوں میں نہیں سما سکتا، آسمانوں میں نہیں سما سکتا، تو یا اللہ تو کہاں سماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بندہ مومن کے دل میں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس دل پر اور ان دلوں میں عظیم ترین جو دل تھا وہ مصطفیٰ کریم کا دل تھا، اور اس دل پر اللہ کریم نے پورا قرآن نازل کیا، اور پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے اندر سے اللہ کا جلال، اللہ کا رعب اور وہ دبدبا جو تھا اس میں سے نورانیت کو فلٹرائز کر کے ہمارے دلوں کے اندر ڈال دیا، اور اب ایک بندہ مومن کے دل کے اندر نورانیت کو جذب کرنے کی اتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ اس نے تو قرآن کا نور جذب کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پہ ڈالتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو انسان سوچے کہ اللہ نے اس کو اپنا راز کس انداز سے بنایا ہے، تو وہ قدر کرے کہ میں کیا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو خود اپنی بھی قدر نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم یہ مثالیں اس لیے تمہارے سامنے رکھتے ہیں تاکہ تم غور کرو، اور غور کرتے کرتے تمہیں میری معرفت نصیب ہو جائے، تو میری ذات تک پہنچ جاؤ۔ اور پھر آگے وہ آیات آتی ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ پھر اگلی آیت میں المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اور هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی۔
قرآن پاک میں کسی اور صورت میں ایک جگہ پہ اتنے تواتر سے اللہ کے نام نہیں آئے جتنی خوبصورتی سے یہاں پہ ذکر کیے گئے۔ تو ان ناموں کے بارے میں بشارت یہ ہے کہ جو بندہ اللہ پاک کے اسماء حسنہ جو 99 نام معروف ہیں انہیں یاد کر لیتا، اور نبی علیہ السلام کے اسماء حسنہ جو 99 ہیں ان کو یاد کرتا اور پڑھنے کی عادت بناتا ہے، تو یہ نام اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کریں گے اور اس کے لیے جنت کو واجب کروائیں گے۔ سورۃ الممتحنہ جس میں 13 آیات اور 2 رکوع ہیں، اس سورت کا نام ممتحنہ، یہ سورت کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے فامتحنوہن، یعنی ان کو پرکھیے، امتحان لیجئے۔ الممتحنہ کا مطلب ہے امتحان لینے والی۔ تو اس سورت میں خواتین کے بہت سے احکام بیان ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں تحقیق کا، امتحان کا حکم دیا گیا ہے، جس لیے اس سورت کا یہ نام ہوا۔ تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بیان کیا گیا ہے اور ایمان والوں سے فرمایا گیا ہے کہ تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کے ساتھ کبھی دوستی مت کرو، یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے صرف اس وجہ سے تمہیں مکہ سے نکالا تھا کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے تھے، اور تمہیں ہجرت کرنی پڑی، مکہ چھوڑ کے مدینہ آنا پڑا، لہٰذا اب کوئی کتنا بھی تمہیں اعتماد دلائے، جب تک وہ ایمان والا نہ بن جائے ان کے ساتھ کبھی دوستی نہ کرو۔ بہت سارے مقامات پہ احادیث میں، قرآن کریم میں یہ واضح حکم دیا گیا ہے کہ کافر جتنا ہی میٹھا بن جائے، کافر جتنا ہی خیر خواہی کا اظہار کرے، وہ بالآخر تمہارا دشمن ہے، وہ کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کے ساتھی یعنی جو ان کے پیروکار تھے ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں، ان کی ذات کو فالو کرو۔ انہوں نے مشرکوں سے کیا کہا تھا، صاف صاف بیان کر دیا تھا کہ جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہیں لاؤ گے ہمارے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی یہ طریقہ اختیار کرو، اپنے اندر اتنی جرت پیدا کرو کہ اللہ اور اللہ کے دین کے معاملے میں کسی سے کوئی کمپرومائز نہ کرو، اور جرت کے ساتھ کہو کہ ہمارا تعلق، ہماری دوستی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگی جو دین کا دوست ہوگا، جو اللہ کا دوست ہوگا۔ جو ایمان نہیں لاتا، جو رب کو نہیں مانتا، وہ ہمارا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اسے واضح لفظوں میں کہہ دو کہ تمہارا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اگر کسی مقام پہ ایسا ہو کہ کوئی بندہ جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو رہا ہو، کم علمی کی وجہ سے، اور آپ کو یہ لگے کہ میرے سمجھانے سے یا میری دوستی سے یہ بندہ گمراہی سے نکل آئے گا، تو پھر اس مصلحت کی وجہ سے کسی سے ملنا جلنا اور کسی کو گائیڈ کرنا، اس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ جی، آگے کہا گیا کہ مہاجرات کون ہیں؟ ہجرت کرنے والی عورتیں، مہاجرین مرد ہجرت کرنے والے اور مہاجرات عورتیں ہجرت کرنے والی، کہ ان کا امتحان کیسے ہو اور پھر ان سے بیعت کس چیز کی لیں۔ یہاں 2 طرح کے کافروں کا ذکر ہوا، ایک وہ کافر جو اپنی ذات میں کافر ہے، دوسرے وہ جن کا کفر دوسروں تک پہنچتا ہے اور وہ ساتھ دوسروں کو بھی کافر بناتے ہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی پہچان کروائی گئی اور ان سے بچنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا، اور ان کو بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ، خاص طور پہ جنہوں نے اور جن کے قبیلوں نے تمہارے ساتھ قتال کیے، جنگیں لڑی، ان کے ساتھ دوستی قطعی ناجائز ہے۔ اب آگے فرمایا گیا کہ دیار کفر سے ہجرت کر کے آنے والی عورتیں، یعنی مکہ سے جو ہجرت کر کے، جس وقت ہم نے کل جو پڑھا تھا بیعت رضوان کا اور صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد بہت ساری خواتین مکہ سے اپنے شوہروں کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے اسلام قبول کر کے مدینہ پہنچ گئی تھی، اور اسی طرح بہت سے مسلمان ہونے والے مرد جو تھے وہ اپنی کافر بیویوں کو اور اولادوں کو چھوڑ کر مکہ پہنچ گئے تھے۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں
فرمایا گیا کہ ایسی عورتوں کے بارے میں تحقیق کی جائے، کیونکہ جاسوسی کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ عورتوں کو کتنا استعمال کیا جاتا ہے. یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کافروں کی طرف سے کچھ عورتیں جاسوس بن کے آئی ہوں مدینہ میں، اور مرد بھی آئے ہوں تو وہ جاسوس بن کے آئے ہوں. جس طرح پہلے منافق تھے، وہ زبان سے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں لیکن مسلمان نہیں تھے اندر سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احتیاطی تدابیر ارشاد فرمائیں اور فرمایا کہ پہلے ان عورتوں کے بارے میں اچھی طرح تحقیق کر لیا جائے کہ یہ عورتیں واقعی اسلام لائی ہیں. ان کا اخلاص اور ان کا اسلام جب ثابت ہو جائے تو ان کو کافروں کے حوالے نہ کیا جائے، بلکہ اسلامی معاشرے میں ان کو عزت دی جائے، اور باعزت رہنے کے لیے ان کی باقاعدہ کوئی صورت بنائی جائے تاکہ وہ باوقار زندگی گزار سکیں اور اسلام میں انہیں اچھا مقام ملے. اگر وہ کسی کافر کی بیوی ہو تو اس کی مطلوبہ رقم مہر کی شکل میں اس کو دے دی جائے اور اس کافر کے چنگل سے اس کو آزاد کرایا جائے، کیونکہ کافر اب اس کے لیے حلال نہیں. جب مذہب بدل جاتا ہے نا، یعنی عورت مسلمان ہوگی، کافر جو شوہر ہے وہ کافر ہے، تو آٹومیٹیکلی نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح اگر بیوی کافر ہے، مسلمان ہو گیا مرد، اب آٹومیٹیکلی نکاح ٹوٹ جائے گا. اب وہ ان کے نکاح میں تو ہے نہیں، لہٰذا اب کیا ہوگا؟ اب عزت کا مقام یہ ہوگا کہ مسلمان مرد ان کے حق مہر ادا کر کے ان کے ساتھ نکاح کریں اور انہیں عزت کی زندگی دیں. یہ اسلام کا احساس دیکھیے کہ جو کافر عورتیں آئی ہیں ان کے لیے بھی اسلام کتنا احساس کر رہا ہے، اور ان کی عزت کے لیے رب قرآن کی آیتیں نازل فرما رہا. اب بھی اگر کوئی کہے کہ اسلام کے اندر عورت کی عزت نہیں ہے تو کس زبان سے کہے گا؟ ہمارے آقا نے تو کافروں کی بیویوں کو اتنی عزتیں دی. اب ہمارے ہاں تو ایک عورت جو ہے وہ کسی مسلمان خاندان سے ہی ہو نا، تو ہمارے اسٹیٹس سے کے برابر نہ ہو تو ہم ساری زندگی اس کو تانے دے دے کے مارتے رہتے ہیں. تو اسلام کی عظمت کا اور اعلیٰ ظرفی کا اندازہ کیجئے کہ کھلم کھلا کافر عورتیں ہیں، اور وہ جب اسلام میں آ رہی ہیں تو کوئی بندہ نہیں کہہ رہا بلکہ رب کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کو باوقار اور عزت کی زندگی کے لیے انتظامات کر کے دو تاکہ یہ مسلمانوں کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکیں. اور پھر ارشاد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ ایسی عورتوں کی بیعت لیں، یعنی ان کو بیعت کریں. کس چیز سے بیعت کرنا ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے گا. یعنی بیعت کرنے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ذات کے اندر جتنی بھی پہلے بڑی برائیاں ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، ان سب سے توبہ ہو جائے، ان کو چھوڑنے کا عہد ہو جائے. اور جب آپ کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ، اور یہاں اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے، جب بیعت کرتے ہیں تو پوری خلوص نیت کے ساتھ ان کو چھوڑنے کا عہد بھی کریں گے، اعلان بھی کریں گے، اور پھر ان پہ قائم بھی رہیں گے تو آپ کی بیعت تب قائم رہے گی. اور اگر شامت اعمال سے آپ اس پہ قائم نہ رہ سکیں تو پھر سچی توبہ کریں اور دوبارہ بیعت کریں، تجدید بیعت کرتے رہیں تاکہ آپ شیطان کے چنگل سے بچے رہیں. تو فرمایا شرک سے، چوری سے، زنا سے، الزام تراشی سے، اولاد کو قتل کرنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے اجتناب کرنے کا یہ پورا وعدہ کریں، اور ان وعدوں پر اے حبیب آپ ان سے بیعت لے لیں. یہ عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اور آخر میں پھر ایک دفعہ کہا گیا کہ یہ جو لوگ اسلام کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ کا غضب اور عذاب تیار ہو چکا ہے، تو اے مسلمانوں تم کبھی بھی ان کی دوستی کی طرف قدم مت بڑھانا. سورۃ الصف. صف کا معنی جانتے ہیں، پیچھے بھی اس سے ملتا جلتا صافات کا لفظ گزرا تھا. صف کا معنی صف بندی ہی ہوتا ہے، اور جب لوگ جنگ کرتے ہیں، جہاد میں جاتے تو صف بستہ ہو کر ہی قافلے آگے بڑھتے اور حملے کرتے تھے. تو اس نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الصف رکھا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی آپ کی تشریف آوری کی بشارت اس سورت میں موجود ہے. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی نا اپنے قوم کو، حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا
کہ میرے دنیا میں آنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ میرے دنیا میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں ایسے رسول کی خوشخبری سناؤں جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ مگر جب آپ آئے تو بنی اسرائیل نے آپ کو جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ اب اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 ارشادات ہیں، جو آپ یہ پوری آیت کریم ہے نا، آپ نے ارشاد فرمایا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، نہ میں خدا ہوں نہ خدا کا بیٹا ہوں۔ جبکہ عیسائیوں نے تو آپ کو خدا بھی کہا، خدا کا بیٹا بھی کہا، تو گمراہی ہوگی۔ دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا مصدقا لما بین یدی من التوراہ، کہ مجھ سے پہلے جو موسیٰ پر کتاب نازل ہوئی تھی میں اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوں۔ تیسری بات جو آپ نے فرمائی وہ تھی مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تمہیں ایک روح پرور خوشخبری سناتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے بعد ایک جلیل القدر، عظیم المرتبت، بڑی شانوں والے رسول تشریف لائیں گے، ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ اور اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اور آپ کی ذات کیا ہے؟ آپ کی ذات خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ عقیدہ ہمارے بچے بچے کو ازبر ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا، یعنی ختم نبوت کا دفاع کرے، عقیدہ ختم نبوت کو مضبوط کرے۔ یہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارا ایمان ہے، ہماری جان ہے۔ جی اس کے بعد جہاد کرنے والے لوگ جو ہیں ان پر اللہ کی انعامات کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ وہ کیا ہے؟ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور حق کے راستے میں جہاد کرو، اس کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے، اور اس کی وجہ سے سدا بہار جنت میں داخلے کے تم مستحق بن جاؤ، اور انشاءاللہ بہت جلد تمہیں اللہ کی طرف سے فتح اور نصرت عطا کی جائے گی۔ سورۃ الجمعہ مدنیہ، اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ سورۃ الجمعہ اپنے نام کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے کہ اس کے اندر جمعہ کے دن اور جمعہ کی نماز کے احکام بیان کیے گئے، جمعہ کے دن اس کے پڑھنے کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، تو اس لیے اس کا نام ہی سورۃ الجمعہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف، نبی کے آپ کے ساتھ منافقوں کا رویہ اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کے لیے کائنات کی ہر شے تسبیح میں مصروف رہتی ہے، اس کی شان بیان کرتی رہتی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنا نبی بھیجا، جس کی ڈیوٹی کیا ہے کہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کو سنوارتے ہیں، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ جبکہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے یہ سارے لوگ فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، کوئی انہیں سنوارنے والا نہیں تھا۔ تو یہ فرمایا گیا کہ آپ کا آنا آپ کے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے دنیا بھر میں جتنی قومیں، جتنے ملک، جتنی برادریاں اور جو کچھ بھی ہوگا ان سب کے لیے میرے نبی کی نبوت ہوگی۔ تو یہودی اپنے آپ کو اللہ کے محبوب اور اللہ کے بڑے چہیتے کہنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ تم لوگ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو نا تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔
بھئی تم اللہ کے جو پیارے ہو تو پھر یہاں کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے پاس جاؤ نا. اگر سچے ہو تو تم تمنا کرو کہ رب تمہیں لے جائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، یہ اندر سے جھوٹے ہیں. تم 100 بار بھی کہو یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. ان کو اپنے کرتوتوں کا اچھی طرح سے علم ہے. اب دوسرے رکوع میں سورۃ الجمعہ کے کچھ احکام بیان کیے گئے. فرمایا کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان ہو تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. دوڑنے کا مطلب دوڑ لگانا نہیں، اس کو وقار کے خلاف علماء نے فرمایا. دوڑنے کا مطلب ہے کہ انتہائی سرعت، جلدی اور اہتمام کے ساتھ اپنی تیاری کرو، گرم جوشی سے، اور فوراً مسجد پہنچو. خرید و فروخت چھوڑ دو، بازاروں کی مصروفیات کو چھوڑ دو. ہاں، نماز جب پڑھ چکو جمعے کی نماز، اب اس کے بعد اپنے کاروبار کو دوبارہ شروع کر لو، حلال روزی کی تلاش میں نکلو، اور اس دوران بھی اپنے رب کو کثرت سے یاد کرتے رہو. جو لوگ نماز جمعہ میں، جمعہ کے وقت میں کھیل کود میں یا کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس کھیل کود سے بہت بہتر، بہت اعلیٰ، بہت افضل ہے. اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. تو جمعہ کا دن قرآن کریم کی احکامات کی اشاعت اور قرآن کریم اور حدیث کی تبلیغ کرنے کا دن ہے. اور لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس دن میں علماء کی محفلوں میں حاضر ہو کر اپنی زندگی کے احکامات سیکھیں، اللہ کے فرمودات عالیہ کو سنیں، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف پہ اپنی بھی توجہ کریں، اور جو علماء دے رہے ہیں ان کو بھی سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان، یہ آپ لوگ جو خواتین ہیں یہ اچھی طرح سے اس جملے کو سنیے گا. آپ کے گھروں میں آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی، آپ کے شوہر، آپ کے باپ ہیں، اور ان سب تک یہ حکم پہنچنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان 3 جمعے بغیر کسی شدید عذر کے مس کر دیتا ہے اور وہ جمعے کی نماز میں شامل نہیں ہوتا، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کے لیے سخت ترین عذاب ہے. ذرا اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے کہ آپ کے گھروں میں کتنے مرد ہیں جو باقاعدگی سے جمعہ پڑھتے ہیں. ایک قوم ہماری وہ بھی ہے جو پڑھتی ہی صرف جمعہ ہے. وہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے صرف جمعہ ہی اللہ نے فرض کیا ہے. اور ایک قوم وہ ہے جو صرف پڑھتی عید ہے. وہ جمعہ بھی نہیں پڑھتی، وہ 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھتی، ان کے لیے صرف عید فرض ہوئی ہے. تو یہ سب چیزیں خرافات ہیں دین کے اندر جو ہم نے خود اپنی جہالت سے پیدا کی ہیں. 5 وقت کی نماز کا تو بے شمار مرتبہ ذکر ہو چکا کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، پیچھے دنوں میں بھی ہم ذکر کر چکے. اور جمعہ کے لیے ابھی آپ نے وعید سنی کہ بغیر کسی وجہ کے 3 جمعے جس نے قضا کر دیے اور ان میں شریک نہیں ہوا، حضور نے اس کا ذمہ لینے سے انکار کر دیا. اس سے بڑی بدبختی کیا ہو؟ تو اس بات پہ توجہ فرمائیے. آپ کے بچے جو 8-9 سال کے ہو جاتے ہیں ان کو اسی وقت پابند کرنا شروع کریں، محبت کے ساتھ انہیں تیار کر کے نماز کے لیے مسجدوں میں بھیجیں. اور جب جوں وہ بڑے ہوں گے تو آپ کی محبت، ہمدردی اور یہ چیزیں ذہن میں ازبر کروانے کی وجہ سے وہ نماز کے اور جمعے کے پابند ہو جائیں گے. اور جو بڑے ہو جائیں اور ان کو پہلے کسی نے نہ سمجھایا ہو، انہیں بھی جہاں ادب کی ضرورت ہے ادب کے ساتھ، جہاں محبت کی ضرورت ہے محبت کے ساتھ، جہاں روب کی ضرورت ہے وہاں روب کے ساتھ ان کو اس کا پابند کریں، اور اللہ کا اور اس کے رسول کا یہ پیغام ان تک پہنچاتے رہیں. ہر جمعے کو اپنی ذمہ داری پوری کریں. آپ کی ذمہ داری ہے ان کے لیے تیاری کرنا، ان کے لیے لباس تیار کرنا، مسجد میں جانے کے لیے جو ضروریات ہیں ان کی تیاری کی، ان میں ہیلپ کرنا، اور محبت اور ہمدردی سے ان کو تیار کرنا تاکہ ان کے لیے مسجد جانا آسان ہو جائے. آپ یہ کام کریں گے تو مرد جو جمعے کی نماز مسجد میں پڑھ کے آئیں گے ان کے ثواب کے برابر رب گھروں میں آپ کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا. سورۃ المنافقون، اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں، اور منافقوں کے بہت سے احوال اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس کا نام سورۃ المنافقون رکھا گیا.
اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو منافقوں کا رویہ تھا اس کا ذکر کیا گیا کہ اے حبیب، منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی رسالت کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ یعنی وہ انہیں گواہی دینے کی ضرورت نہیں، اللہ نے رسول بنا کے بھیجا تو اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ یہ شہادت دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو راہ حق سے روکنے کے لیے قسموں کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، یعنی اپنی بات میں زور ڈالنے کے لیے قسم بولتے ہیں، بار بار قسمیں کھاتے ہیں اور قسمیں کھا کے لوگوں کو اپنا یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور باتیں کرتے ہیں اس خوبصورت انداز سے چکنی چوپڑی کہ تم باتیں ان کی سنو تو سنتے ہی رہ جاؤ۔ ہمارے ماحول کے اندر بھی ایسے لوگ بہت سارے ہوتے ہیں، ہمارے علاقوں میں بھی، کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ابھی زمین کو آسمان کر دیں گے، آسمان کو زمین کر دیں گے، لیکن عملی طور پہ ہوتا ان سے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب انہیں آپ کی خدمت میں آنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں اور آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں تو یہ بڑے غرور کے ساتھ منہ موڑ لیتے ہیں، آپ کی طرف آنا پسند نہیں کرتے۔ تو اے حبیب، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا ہی نہیں، ان کو بخشے گا ہی نہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پہ خرچ نہ کرو، لیکن خود ہی یہ آگے پیچھے ہو جائیں گے اور اپنی بات پر قائم نہیں رہیں گے۔ تو ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم خرچ کرو یا نہ کرو، رزق کے سارے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ نے جن مخلوقات کو پیدا کیا ہے ان کا رزق بھی اپنے ذمہ لیا ہے۔ مسلمانوں کو وارننگ دی گئی اگلے رکوع میں کہ اے ایمان والو، کہیں تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ سے غافل نہ کر دیں، یعنی ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں یہ بندے کو اس طرح اللہ سے دور کر دیتی ہیں کہ بندے کو خبر تک نہیں ہوتی۔ تو پہلے سے بتا کے الرٹ کر دیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولادیں اور تمہارے مال تمہیں اللہ سے دور کر دیں۔ اگر ایسا ہوا تو ایسا کرنے والے شدید قسم کا نقصان اٹھائیں گے۔ تمہیں ابھی سمجھایا جا رہا ہے کہ موت سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکو کہ اگر ہمیں مہلت ملتی تو ہم یہ کرتے، وہ کرتے، خیرات کرتے، سخاوت کرتے۔ آج تمہیں سمجھایا جا رہا ہے، اور یہ بات یاد رکھ لو کہ موت کا وقت جو میں نے مقرر کر دیا ہے وہ تمہاری کسی بھی حسرت کی وجہ سے نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، وہ اپنے وقت پہ آئے گا، اور تم جو کچھ کرتے ہو، یہ جو کچھ کرو گے، اللہ تمہارے تمام کاموں سے واقف ہے۔ سورۃ التغابن، اس میں 11 رکوع اور 2 رکوع اور 11 آیات ہیں۔ تغابن غبن سے ہے، غبن کا معنی جانتے ہیں نا، غبن کرنا۔ اس میں اللہ کی صفات، گزشتہ قوموں کے تذکرے، انسان کو مختلف طریقوں سے ان کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ سورت کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل پیش کیے گئے۔ انسان کے ماتھے پہ اشرف المخلوقات کا صحرا سجایا گیا، لیکن اتنی بات سے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے، یاد رکھو کہ اللہ کے ہاں کسی کو کوئی فضیلت اور مقبولیت نہیں ہوگی، بلکہ قیامت کا دن جو فیصلے کا دن ہے، وہاں دراصل فضیلت کا دار و مدار، شرف کا دار و مدار کس پہ ہوگا؟ رسول کی غلامی پہ، رسول اللہ کی اطاعت پہ، آپ کی اتباع پہ، اور آپ کے ساتھ محبت کی وجہ سے انسان کو میدان قیامت میں فضیلت اور شرف ملے گا۔ اگر یہ چیزیں اس کے نامہ اعمال میں نہ ہوئیں تو اس کے لیے شرف کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو رسول اللہ کی اتباع سے سنوار لیا، سجا لیا، ان کے لیے جنت کی بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور جن لوگوں نے
اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور رسولوں کا انکار کیا تو ان کی اطاعت سے منہ میں موڑ لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، وہاں سے بچانے والا انہیں کوئی نہیں ہوگا۔ اور متنبع کیا جا رہا ہے اگلے رکوع میں کہ ہر آنے والی مصیبت جو آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ مصیبتوں کے دوران کبھی انسان راہ راست پہ آ جاتا ہے، اور مصیبتوں میں کبھی انسان پہلے سے بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ کون سی چیز ہے جو اس کے قدم ڈگمگانے نہیں دیتی اور راہ راست کی طرف آ جاتا ہے، پہلے سے زیادہ نیک ہو جاتا ہے؟ وہ ہے اللہ پر مضبوط ایمان۔ جب انسان کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے تو وہ بیماریوں میں اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ جب کوئی جھٹکا لگتا ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے، جب کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ توبہ کر لیتا ہے اور سیدھی راہ پہ آ جاتا ہے۔ جب اس کے اندر ایمان ہوگا تو اس کو یہ دولت نصیب ہوگی۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی پر تم بھروسہ کرو۔ تمہاری بعض بیویاں، تمہارے بعض بچے، یہ خود ہی تمہارے دشمن ہیں۔ اور یہ تو کوئی تفصیل طلب بات نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں تو سگی اولادیں اپنے سگے باپوں کو بھی قتل کر رہی ہیں تو اپنی ماؤں کو بھی مار رہی ہیں، اور اپنے دولت کی وجہ سے، بھائیوں کے حسد کی وجہ سے کہ فلاں کو زیادہ دے دیا مجھے کم دیا، اس کے ساتھ ماں باپ کو پیار زیادہ ہے ہم سے کم ہے، تو اتنی سی بات پہ اٹھ کے اولاد اپنے ماں باپ کو قتل کر دیتی ہے۔ تو اگر اس آیت کی اس وقت کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو ہمیں تو بڑی جلدی سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم تو آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان سے ہوشیار رہو، ان کی وجہ سے تم باہر نکل کے جھوٹ بولتے ہو، ان کی وجہ سے باہر نکل کے حرام کما کے لاتے ہو، ان کی وجہ سے باہر جا کے سود کماتے ہو، رشوتیں لیتے ہو، تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ ان میں سے بعض تمہارے ایسے دشمن ہیں کہ وہ تمہیں جہنم تک پہنچا کے چھوڑیں گے۔ تو ان کے فریب میں آ کے، ان کی محبت میں مجبور ہو کے تم اللہ اور اس کے رسول کو بھول جاؤ تو اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہے۔ سورۃ الطلاق مدنیہ، اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ ایک تو طلاق اور عدت کے احکام بیان کیے گئے ہیں، نیز وضع حمل یعنی عورت کا بچے کا پیدا ہو جانا، اور پھر بچے کے خرچے کے بارے میں اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور زمین اور آسمان کو پیدا کرنے اور ان کو بنانے کا ذکر ہے۔ اسی وجہ سے اس کو سورۃ الطلاق کہا گیا۔ فرمایا کہ اے حبیب آپ مومنوں سے فرما دیجئے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو اس وقت طلاق دو جس سے ان کی عدت شروع ہوتی ہے۔ عدت شروع ہوتی ہے ماہانہ شرعی دن جو آتے ہیں عذر کے، ناپاکی کے، ان کے بعد، اور عدت کا ٹھیک ٹھیک حساب لگاؤ۔ عدت کے دوران ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو کہ وہ کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوں یا وہ خود چلی جائیں، تو یہ دوسری بات ہے، لیکن تمہیں ان کو وہ سہولیات دینی چاہیے عدت کے دوران جو تمہارے اوپر لازم ہے۔ یعنی عدت کا جو خرچ ہے، عدت کے لیے جو مکان ہے، عدت کے لیے رہنے کی جگہ ہے، تو یہ تمہیں انہیں مہیا کرنی چاہیے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو حکم دیا گیا طلاق کا، یہ درست طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں پہلے تو احساس دلایا گیا کہ اسلام کے نزدیک جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ بہت مقدس رشتہ ہے۔ تو صحت مند بنیادوں پر یہ رشتہ جتنا مضبوط ہوگا خاندان اتنے مضبوط ہوں گے، جتنا یہ کمزور ہوگا معاشرہ اور خاندان اتنے کمزور ہوں گے۔ اور ہمارے جو معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے میں سارا زور میاں بیوی کو پھاڑنے میں، ان کو توڑنے میں لگایا جاتا ہے۔ ان کی زندگی اچھی نہیں گزرنی چاہیے، شوہر کو بیوی کی نہیں ماننی چاہیے، بیوی کو شوہر کی نہیں ماننی چاہیے۔ ماں آ کے شکایت کرتی ہے کہ میرا بیٹا تو مانتا ہی بیوی کی ہے، وہ کسی کی سنتا ہی نہیں ہے، وہ تو مجھے بھی کسی طرف نہیں مانتا۔ اور بہن بھائی بھی اسی بات کی شکایت کرتے ہیں کہ جب سے شادی ہوئی ہے بھائی جو ہے وہ بیوی کے علاوہ کسی کی سنتا ہی نہیں ہے۔
تو یہ تمام چیزیں تربیت سے تعلق رکھتی ہیں. یہ بھی ماؤں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب آپ بیٹے یا بیٹی کی شادی کر رہے ہیں تو پہلے اس کی تربیت کریں، پہلے اس کو مسائل سکھائیں، پہلے اس کو اتنا دین سکھائیں کہ اگر اس نے شادی کے بعد کی زندگی گزارنی ہے تو کیسے گزارنی ہے، بیوی سے کیا سلوک کرنا ہے، ماں سے کیا کرنا ہے، بہن سے کیا کرنا ہے. کوئی ماں ایسی ہے جو شادی سے پہلے بیٹے کو ہفتہ 10 دن پاس روز بٹھاتی ہو اور یہ باتیں سکھاتی ہو؟ اس کے اگینسٹ تو ہو سکتا ہے یہ کوئی نہیں سکھاتا. نہ کبھی باپ نے پاس بٹھا کے سکھایا ہے، نہ اپنے تجربات بتائے ہیں، بلکہ باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے تجربات اپنے بیٹے سے شیئر کرے اور اسے بتائے کہ یہاں مجھ سے غلطیاں ہوئیں تو یہ نقصانات ہوئے، تو تم اپنی زندگی میں غلطیاں نہ کرنا. اور ماں بھی سمجھائے کہ میری جوانی میں میرے ساتھ سسرال میں ایسے ہوا اور یہ غلطیاں ہوئیں تو تم اپنی بیوی کو سمجھا کے رکھنا اور اس سے یہ غلطیاں نہ ہونے دینا. اور بیلنس کر کے چلنا، رشتوں کو نبھانا کبھی بھی کسی ماں نے یہ نہیں سکھایا. اتنا سا کام بھی اگر ماں باپ شادی سے پہلے کرنا شروع کر دیں تو معاشرے میں بہت ساری پازیٹیو تبدیلی آ جاتی ہے. تو خیر، یہاں پہ طلاق کے بارے میں کہا گیا کہ طلاق کا جو طریقہ ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ حلال چیزوں میں اللہ کے ہاں سب سے ناپسند چیز طلاق ہے. اور اگر ایسا موقع آ جائے کہ طلاق کے بغیر خاندان تباہ ہو رہا ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایسے رشتوں سے آپ جڑ جاتے ہیں کہ جب تک ان سے چھٹکارا نہیں ہوتا آپ بچ نہیں سکتے. کبھی برے خاندان میں شادی ہو گئی، کبھی عورت غلط ہوئی، کبھی اس کے چال چلن غلط ہوئے، اور ان چیزوں کا چھٹکارا طلاق سے ہی ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ نے اس کی گنجائش رکھی. لیکن طریقہ بتایا کہ اے نبی، آپ مومنوں سے فرمائیے کہ جب اپنی بیویوں کو طلاق دو تو حیض کی حالت میں طلاق نہ دو. ایسے طہر میں بھی طلاق نہ دو. طہر ہوتا ہے ایک حیض سے دوسرے حیض کے درمیان جو پاکی کے دن ہوتے ہیں اس کو طہر بولا جاتا ہے. اور اس طہر میں بھی طلاق نہ دو جس میں تم اپنی بیویوں کے پاس گئے تھے. ان دونوں حالتوں میں طلاق دینا گناہ ہے. ٹھیک ہے؟ یہاں بات جو آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ گناہ تو ہے، لیکن اگر کسی نے گناہ کیا اور طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس نے حمل کے زمانے میں طلاق دی تھی تو طلاق نہیں ہوئی، حیض کے زمانے میں طلاق دی تھی طلاق نہیں ہوئی. طلاق ہو جائے گی، لیکن اس نے جو اللہ کی نافرمانی کی ہے اس کو گناہ ملے گا. آپ نے بات کو سمجھا؟ جی. یعنی چاروں اماموں کے نزدیک حیض کے دوران بھی اور جس طہر میں عورت اور مرد نے اپنا تعلق ازدواجی قائم کیا اس طہر میں طلاق دی تو دونوں صورتوں میں طلاق تو ہو جائے گی مگر گناہ ہوگا. اب طلاق کی دو صورتیں فقہ میں ہمارے سامنے بتائی گئیں جو طلاق دینے والی صورتیں ہیں. ایک احسن طلاق ہے، ایک حسن طلاق ہے. یہاں ان کا ذکر کیا گیا کہ جس طہر میں میاں بیوی نے آپس میں ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا اس طہر میں ایک مرتبہ مرد طلاق دے دے بس. اب 3 حیض تک اس عورت کی عدت ہے ایک طلاق کے بعد. وہ 3 حیض جب گزر گئے، مرد نے رجوع نہیں کیا تو 3 حیض تیسرے حیض کا غسل کرنے کے ساتھ ہی نکاح ختم ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ نکاح ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ کا فضل یہ ہوگا کہ اب دوبارہ تجدید نکاح کی گنجائش رہے گی. جب بھی کبھی خیال آیا کہ میں نے ظلم کیا، غلط کیا، بچوں کے مستقبل سے پریشان ہوا، آپس میں خاندانوں نے صلح کروا دی، تو صرف 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر کے دوبارہ اس بیوی کو اپنے گھر بسا لے گا. دوسرا ہے طلاق حسن. یہ احسن طلاق تھی. طلاق حسن یہ ہوتی ہے کہ بیوی کو ایسے طہر میں طلاق دی، یعنی طہر کے دوران طلاق دی، ایک حیض گزرنے کے بعد اگلے مہینے میں دوسری طلاق دی، پھر تیسرا حیض گزرنے کے بعد آیا تو اس میں تیسری طلاق دی. اب یہ 3 طلاقیں درست طریقے سے ہوئیں، ان کو طلاق حسن کہا جاتا ہے. اب ان 2 طریقوں کے علاوہ انسان کسی بھی اور طریقے سے طلاق دے گا تو یہ بدعی طلاق ہوگی جو خلاف سنت ہوگی.
طلاق وہ بھی ہو جائے گی لیکن طلاق دینے والا گناہگار ہوگا۔ یہاں اس میں یہ باتیں سمجھائی گئیں۔ اور آگے عدت کے بارے میں کہا گیا کہ جس بچی کو ابھی حیض نہیں آتا، بعض اوقات کچھ بچیاں بالغ تو ہو جاتی ہیں لیکن حیض دیر سے آنا شروع ہوتا ہے، کبھی 17-18 سال کی عمر میں جا کے حیض آتا ہے، اور بچی تو 12 سال کی بالغ ہو جاتی ہے، عمر شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اب اگر حیض نہیں آیا اور اس ایسی عمر کی بچی کو طلاق ہو جائے، یا اس سے چھوٹی عمر کی بچی کا ماں باپ نے نکاح کیا، رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، تو اب یہ جس کو حیض نہیں آتا اس کے 3 مہینے ہوں گے۔ جو بوڑھی عورت ہو گئی جس کے اب حیض آنا بند ہو گیا، اس کو طلاق ہوئی تو اس کے بھی 3 مہینے عدت ہوگی۔ لیکن درمیان میں جس عورت کو حیض آتا ہے اس کے 3 حیض عدت ہوگی، تیسرے حیض کا جیسے ہی غسل کرے گی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور جو لڑکی نکاح والی ہوگی لیکن اس کی رخصتی نہیں ہوئی، وہ اپنے شوہر کے گھر نہیں گئی، اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہوگی۔ یہ مختصر سادہ مسائل ہیں چند جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ہیں۔ سورۃ التحریم، اللہ اکبر۔ اس صورت میں پہلی آیت میں ہی کلمہ ہے لما تحرم، لما تحرم، اسی سے یہ لفظ تحریم کا نکلا ہے، یعنی کسی چیز کا اپنے اوپر حرام کرنا۔ اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ 19ویں اور 20ویں رکوع میں اس کے اندر واقعہ تحریم ذکر ہوا ہے، اور والدین نیز سرپرستوں کو، اہل و عیال کو دوزخ سے بچانے کی فکر دلائی جا رہی ہے، توبۃ النصوح کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ تو اس صورت کی پہلی آیت میں جو واقعہ ذکر ہو رہا ہے اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے۔ یہ واقعہ اس طرح تھا کہ ایک مرتبہ یہ واقعہ ہوا کہ آپ نے اپنی لونڈی حضرت ماریہ قبطیہ، یا پھر شہد کا معاملہ تھا کہ شہد کے استعمال کرنے سے یا ان کے پاس جانے سے اپنے آپ کو روک لیا، جس کی وجہ پیچھے اپنی دوسری ازواج کا اعتراض اور ان کو راضی کرنے کے لیے آپ نے اپنے اوپر یہ پابندی لگائی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت محبت بھرا، پیار بھرا خطاب فرمایا اور ارشاد کیا، یا ایھا النبی، اے نبی، اپنی طرف توجہ دی کروائی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ لما تحرم، کہ آپ نے یہ چیزیں اپنے اوپر حرام کیوں کی، آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اس سے محبت کا قرینہ کہاں سے پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بڑی رحمت، بڑے لطف و کرم سے اپنے محبوب کو خطاب فرمایا، اور پھر اس کے بعد یہ سوال کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہاں تحریم سے مراد تحریم شرعی نہیں ہے، یعنی شریعت کی کسی چیز کو حرام نہیں کیا گیا، جس طرح وحی سے کسی چیز کو پہلے حلال یا حرام کر دیا جاتا تھا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں کسی چیز کے استعمال سے اپنے آپ کو روکنا ہے، یعنی جیسے نبی علیہ السلام نے شہد استعمال کرنے سے اپنے آپ کو روکا، یا حضرت ماریہ قبطیہ کے پاس جانے سے اپنے آپ کو روکا، تو اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح سے مخاطب کر کے یہ الفاظ کیوں فرمائے، عتاب کیوں کیا، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس عتاب کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں، اپنی ازواج کی خوشنودی کے لیے جس چیز کی اپنے اوپر پابندی لگا لی، تو اس سے نبی علیہ السلام کو خود تکلیف اور مشقت برداشت کرنی پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب، آپ ان کے لیے، ان کی خوشی کے لیے اگر یہ یعنی برداشت کر رہے ہیں، تو آپ کے رب کو یہ بات ہرگز گوارا نہیں کہ میرے محبوب کو کوئی مشقت اٹھانی پڑے، تو اس لیے فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تو مجھے، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے، اے حبیب، آپ کا آرام، آپ کی خوشی، آپ کی راحت مرغوب ہے، تو ایسی پابندیوں کی اجازت میں آپ کو کیوں دوں گا جس سے آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تو پھر اس طرح اگلی آیات میں اللہ تبارک اس طرح ایک بات یہ ہوئی کہ بعض اوقات ازواج مطہرات کے اندر سے بات کرتے ہوئے کسی زوجہ مبارکہ نے کوئی راز کی بات
باہر کسی سے کر دی تو اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی اور ان کو ان کا منصب یاد دلایا۔ کیا منصب؟ کہ جو جس اعلیٰ مقام پہ ہوتا ہے، جس کی ذمہ داریاں اعلیٰ ہوتی ہیں، تو ان کی معمولی سی غلطی کو بھی فوراً پکڑا جاتا ہے کہ ان کی ذرا سی غلطی بہت دور تک جائے گی، چونکہ لوگوں نے ان سے سیکھ کر چلنا ہے، تو وہاں اگر لچک پیدا کر دی گئی تو آگے خرابی دور تک چلی جائے گی، لہٰذا ذرا سی بھی بات ہوتی تو اللہ پاک فوراً گرفت فرما لیتا۔ اور یہ بھی محبت پر مبنی عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاندان کے ہر فرد سے جو محبت فرماتا تھا اور ان کو ان کے مقام سے نیچے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے فوراً ان کو احساس دلا دیا جاتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ پھر توبۃ النصوح کے لیے حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے؟ ایسی توبہ جس کے بعد گناہ کا کوئی امکان نہیں۔ پچھلے دنوں میں بھی مثال دی تھی کہ جیسے گائے کے تھنوں سے دودھ نکل کر دوبارہ جانے کی کبھی صورت ہی پیدا نہیں ہو سکتی، اس طرح ایسی توبہ نصیب ہو جائے کہ پھر کبھی گناہ کرنا ممکن ہی نہ رہے۔ تو فرمایا کہ تم ایسی توبہ کرو گے تو قوی امید ہے کہ اللہ پاک تمہارے قصور معاف کر دے گا، تمہیں جنت میں داخل کرے گا، اور وہاں اللہ اپنے نبی کو اور اس کے ایمان والے ساتھیوں کو بالکل رسوا نہیں ہونے دے گا۔ پھر آگے چل کے حضرت نوح کی بیوی جو کافرہ تھی، اس کا بیٹا بھی پیچھے پڑھا نا ہم نے کہ وہ بھی کافر تھا، اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی اور اندر سے قوم کے کافروں کے ساتھ ملی ہوتی تھی، تو ان کی مثال یہاں دی گئی کہ کفار اور مشرکین بے شک آپ کے گھر میں کیوں نہ ہوں، ان کی سفارش کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے، اور شفاعت مومن گناہگار کے لیے ہے، وہ جتنا بھی گناہگار ہے لیکن مومن ہے تو اس کی شفاعت ہوگی۔ اور اہل ایمان میں بہترین مثال بھی دو عورتوں کے ساتھ دی۔ وہ دو عورتیں کون ہیں؟ ایک حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، اور دوسرے حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ، کہ یہ لوگ کون تھیں؟ یہ ہمیشہ جنت میں جانے اور فرعون کی آزمائش سے نجات پانے کی دعائیں کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت مریم عمران کی بیٹی، ان کی زندہ مثال کہ اس بندی نے عزت کی حفاظت کی، اپنی عزت کو سنبھالا، اپنی جوانی کو سنبھالا، تو پھر دیکھو ہم نے اسے کتنا اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا، ایک نبی کی ماں بنایا، اور نبی بھی وہ جس کو ہم نے اپنی روح سے پیدا کیا، بغیر کسی آدمی کے اختلاط کے، ہم نے اپنے کرم سے اپنی روح سے اپنا کلمہ جو ہے اس کے اندر پھونکا اور اس سے اس نبی کو پیدا کیا۔ یہ شان ہم نے مریم کو عطا کی۔ جی اگلا پارہ شروع ہوتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، سورۃ الملک سے۔ سورۃ الملک ایسی سورت جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ تعریف فرمائی، فرمایا کہ یہ 30 آیتیں جس کو پڑھنے کی عادت ہو جائے تو اس کے پڑھنے کی برکت سے یہ 30 آیتیں اللہ سے جھگڑ کر بندے کی شفاعت کروائیں گی۔ بعض روایات میں ہے کہ جب نئے مہینے کا چاند دیکھو تو چاند دیکھتے ہی اس کی 30 آیتیں تلاوت کرو۔ سورہ فتح کا بھی آیا ہے اور اس کا بھی آیا ہے کہ 30 آیتیں تلاوت کرو تو ہر آیت کے بدلے مہینے کا ہر دن اللہ آپ کا اچھا گزارے گا، برکت والا گزارے گا۔ اور رات کے وقت جس کو سورہ ملک کے پڑھنے کی عادت ہے تو اللہ پاک اس کو بے پناہ عنایات سے نوازتا ہے، اور اس کی بخشش بھی اس صورت کے ذریعے یقینی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت سے علماء، فقہاء، بزرگان دین کی عادت سورۃ سجدہ اور سورہ ملک دونوں کی 30 آیات ہیں، اور ان دونوں کو جو بندہ پڑھے گا، حضور نے فرمایا کہ ایک 30 آیتوں والی سورت قبر میں پیروں کی طرف اور دوسری سرہانے کی طرف بندے کی حفاظت کے لیے قیامت تک رہے گی۔ تو اس میں اللہ کی صفات، اللہ کی وحدانیت کے دلائل اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ تمام زندگیاں اور موت یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ بڑی ہی برکت والا
اور بہت ہی قدرتوں والا ہے۔ یہ سب کچھ جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے؟ اپنی نعمتیں تمہیں دی ہیں، تمہیں آزمانے کے لیے دی ہیں، تمہاری فرما برداری دیکھنے کے لیے دی ہے۔ اور پھر جو تمہیں زندگی اور موت سے ہمکنار کیا ہے، یہ دونوں اللہ کی مخلوقات ہیں۔ انہیں اس لیے بنایا ہے کہ زندگی ملے تو تم موت کے منتظر رہو اور موت کے لیے تیاری کرو، تو پھر آخرت میں تمہارا امتحان لیا جائے گا، پرکھا جائے گا کہ کس شخص نے اچھے اعمال کیے اور کون برے اعمال لے کے آیا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور زمین و آسمان اسی اللہ نے بنائے، تو ذرا آسمان کی طرف دیکھ کے بتاؤ کہ تمہیں آسمان میں کوئی سوراخ، کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ کوئی توڑ پھوڑ نظر آتی ہے؟ اور پھر ہر آسمان کو اس نے الگ طریقے سے ڈیکوریٹ کیا۔ پہلے آسمان کو ستاروں سے خوشنما بنایا، اور ان ستاروں کے ذریعے سے شیطانوں کو بھگانے کا کام لیا۔ جب بھی شیطانوں نے اوپر جا کے خیانت کرنے کی کوشش کی اور وہاں سے راز لانے کی کوشش کی، اسی وقت آسمان کا تارا ٹوٹ کر اس کے پیچھے آیا اور اس کو بھگا دیا۔ تو جب کافر جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کی چنگھاڑوں کو سنیں گے، وہ اس طرح جہنم جوش مار رہی ہوگی کہ گویا ابھی اپنے غضب اور غصے سے پھٹ جائے گی۔ یہ عذاب نہ ماننے والوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نشان، وہ تمام چیزیں جو ہم نے پیچھے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنے جسم کے اعضاء یاد کروائے، زمانے میں پھیلی ہوئی نشانیاں یاد کروائیں، پہاڑ، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سب کچھ ذکر کر کر کے بتایا کہ بتاؤ یہ کون پیدا کرنے والا ہے، ان کو ختم کرنے والا کون ہے، یہ نعمتیں دینے والا کون ہے۔ اب بھی تم اپنے رب کو نہیں مانتے۔ سورۃ القلم میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس میں بہت خوبصورت، بہت پیاری آیت کریمہ آغاز میں آئی، جس میں اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کہ بلا شبہ آپ اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک ہیں۔ آپ کو دیوانہ کہنے والے، مجنون کہنے والے خود بہت جلدی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ سیدھے راستے پہ کون ہے، یہ اچھی طرح اللہ کے علم میں ہے۔ ان کی خواہش یہ ہے اے حبیب کہ آپ تھوڑی سی نرمی توحید کے بارے میں کریں تو یہ لوگ بھی آپ کے ساتھ نرمی کرنے لگ جائیں گے۔ آپ کسی بڑی بڑی قسمیں کھانے والے، تانا دینے والے، چغل خور، نیکی سے روکنے والے، انتہا پسند، بد نسل کی بات مت مانیں۔ آپ ان کی بات پہ کوئی دھیان نہیں دیں، آپ اپنے رب کے حکم پر کاربند رہیں اور جو پیغام آپ کے ذمہ لگایا گیا ہے آپ وہ دیتے رہیں۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور جن لوگوں نے انکار کیا، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں کبھی بھی کسی جگہ پہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ متقی ہمیشہ تر و تازہ رہنے والی جنت میں ہوں گے، اور کافر یہ کبھی نہ سوچیں کہ قیامت کے روز ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک ہوگا، کبھی بھول کر بھی یہ خیال نہ لائیں۔ اللہ کے ساتھ، اللہ کا ان کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے کہ وہ قیامت میں ان کے ساتھ نرمی کرے گا، بلکہ وہ تو بار بار پکار پکار کے آج دنیا میں بتا رہا ہے، جا بجا ذکر کر کے ان کو سمجھا رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ ہے، تمہارے لیے یہ ہے، آج رک جاؤ، آج باز آ جاؤ، آج توبہ کر لو، آج اکڑ اور غرور سے پلٹ آؤ تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ اور اگر تم یہ نہیں کرو گے تو پھر تمہارے لیے وہی ہوگا جس کا اللہ نے تمہیں وعدہ فرمایا ہے۔ اور اس آیت میں بار بار یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے دیوانہ ہونے کا، مجنون ہونے کا اور جادو کیے جانے کا یہ الزام لگاتے، تو اس کی آخر پہ جو آیات آئی ہیں وہ اس نسبت سے اللہ پاک نے ایسی مؤثر بنا دی ہیں کہ جس شخص کو
نظر بد لگی ہو تو وہ ان آیات سے اگر دم کرے تو اللہ پاک اسے شفا عطا فرما دیتا ہے، اور اگر تسلسل کے ساتھ ان کو 40 دن یا 41 دن فجر کی سنتوں کے بعد فرضوں سے پہلے پڑھا جائے تو اس کا وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب بھی وہ پڑھ کے دم کرے اس کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ آخری آیات ہیں فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اگر سبز ہری مرچ جو ہوتی ہے، ہری مرچ لے کے ڈنڈی سمیت اس کو نظر لگے ہوئے بندے کے اوپر سرکل کریں اور ساتھ ساتھ ان آیات کو پڑھتے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثر سے نظر بد کا اثر ختم کر دے گا اور اس کو پھر آگ کے اوپر جلا دے۔ آپ سے زبانی یاد نہیں ہوگی نا تو آپ سورت کا نام لکھ لیجئے، میں نے سورۃ القلم پڑھائی ہے آپ کو، اور اس سورۃ القلم کے آخر پہ یہ آیات ہے۔ سورۃ الحاقہ، اس میں بھی 2 رکوع ہیں اور 69 آیات ہیں۔ الحاقہ کا معنی ہے حق ہونے والی، یعنی ثابت ہونے والی۔ یہ کون ہے؟ یہ قیامت کا نام ہے۔ قیامت کے مختلف نام قرآن پاک میں ذکر کیے گئے ہیں، تو ان میں سے ایک نام الحاقہ بھی ہے۔ تو اس میں قیامت کا انکار کرنے والوں کا ذکر ہوا، اور یہ بتایا گیا کہ قرآن منزل من اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یہ کسی بندے کی طرف سے نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے خود تیار کیا ہے۔ تو قیامت جو کہ حقیقت کا روپ دھارنے والی ہے، یعنی ریئل میں واقع ہونے والی ہے، اور اعمال کو، جو بھی اعمال ہمارے ہوں گے اچھے یا برے، نیک اور بد، ان کو اپنی حقیقتوں کے ساتھ سامنے لانے والی ہے، اور وہ ایسی ہے، ایسی چیز ہے کہ وہ آئے بغیر ٹلے گی نہیں، وہ آ کر رہے گی۔ پھر اس کے بعد قیامت کی ہولناکی کا اور دنیا میں انکار کرنے والی قوموں پر عذاب آنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ پچھلی ساری قومیں، قوم سمود ہے، عاد ہے، اور ان لوگوں کا یہاں پہ قوم نوح ہے، قوم لوط ہے، ان کا ذکر کیا گیا۔ پھر قیامت سے پہلے کا ذکر یہاں کیا گیا کہ جب سور پھونکا جائے گا، پہلا سور جو پھونکا جائے گا، اس سے کیا ہوگا کہ زمین اور پہاڑ سب ریزہ ریزہ ہو کے ریت بن جائیں گے، اور آسمان پھٹ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ منظر اس صورت کے اندر بیان کیا گیا، اور پھر فرمایا گیا کہ جن لوگوں کو، خوش نصیبوں کو قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش ہو جائیں گے، ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہوں گی، اور جن کو بائیں ہاتھ میں پکڑایا گیا تو اس پکڑائے جانے سے ہی ان کی کیٹیگری واضح ہو جائے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اور اس وقت بندہ غور کرے گا، سوچے گا، یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس کو بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے تو دایاں آگے کر دے، نہیں، شل ہو جائے گا جسم، دائیں ہاتھ میں طاقت ہی نہیں ہوگی کہ وہ آگے بڑھے، وہ مجبور ہوگا بائیں ہاتھ میں پکڑنے کے لیے۔ اس وقت وہ تمنا کرے گا، حسرت کرے گا کہ کاش آج مجھے بھی سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جاتا، مگر کیسے دیا جاتا جب دنیا میں کسی کی بات سنی نہیں، ایمان قبول کیا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مانی نہیں۔ آگے فرمایا گیا کہ یہ قرآن رب العالمین کا کلام ہے، جسے لانے والے جبریل امین ہیں، اور جن پر نازل ہوا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، اور جن کے لیے لایا گیا ہے وہ کل عالمین ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس سے فائدہ اٹھانے والے صرف متقین ہیں۔ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، کسی جادوگر کا منتر نہیں، اور کسی نے اس کو گھڑا نہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اور آخر میں اللہ کی تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا کہ اس کی تسبیح کریں جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ سورۃ المعارج کی 44 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ یہ لفظ بھی اسی صورت میں معارج کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اسی نسبت سے اس صورت کا نام ہے۔ یہاں قیامت کے مناظر ذکر کیے گئے ہیں، نیک لوگوں کی صفات کا ذکر ہوا ہے، اور مجرموں کی رسوائی کی بات ہوئی ہے۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو پیچھے گزر چکی ہیں، یعنی
ایک سوال کرنے والا قیامت کے بارے میں سوال کرتا ہے تو آپ اس کو بتا دیں کہ کافروں کو جس عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے وہ قیامت میں ایک دم آ کر رہے گا، لیکن یہ لوگ اللہ کے دنوں کو اپنے پیمانوں سے مت ناپیں، وہاں تک فرشتوں اور جبریل کو بھی 50,000 سال کے برابر کا ایک دن لگتا ہے، تو تم لوگ اس دن کا اندازہ کیسے کر سکتے ہو؟ ان لوگوں کو قیامت بڑی دور دکھتی ہے، مگر ہم اس قیامت کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ آ جائے گی تو پھر کسی کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اور مجرموں کی ذلت اور رسوائی کس طرح ہوگی کہ جنت کا داخلہ کسی کی آرزو اور کسی کی تمنا سے نہیں ہو سکتا، اگر ہو سکتا تو پھر تو جنت سے پیچھے کوئی رہتا ہی نہ۔ کسی کا دل کرتا ہے اگر دھوپ میں بندہ چل رہا ہو نا تو ایک درخت کا سایہ راستے میں آ جائے اور سایہ تھوڑا ہو تو جو لوگ سائے کے لیے نیچے جگہ نہ بھی حاصل کر سکیں تو وہ جا کے کھڑے ہی ہو جاتے ہیں کہ چلے کم از کم سر پہ سایہ تو ہے نا۔ تو وہاں بھی اس درخت کو دیکھ کر کوئی دھوپ میں کھڑا نہیں ہوتا، وہ تاب نہیں لا سکتا۔ تو اگر اپنی حسرتوں پر جنت ملتی ہوتی تو کس کا دل کرتا جنت کو چھوڑ کے دوزخ میں جائے؟ کوئی جاتا؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ خواہش تو ہر ایک کی ہے جنت میں جائے، لیکن ایسے تو نہیں جایا جائے گا۔ ہم نے جو ضابطے مقرر کیے ہیں، جو راستہ بتایا ہے، اس راستے پہ چلے بغیر اور ان ضابطوں کو اپنائے بغیر تو کوئی شخص جنت میں جا نہیں سکتا۔ اگر یہ اپنی بری حرکتوں سے باز آ جائیں تو جنت کے مستحق ہو جائیں گے، اور اگر نہیں آئیں گے تو پھر ذلت اور رسوائی ہی ان کا مقدر ہوگی۔ سورۃ النوح میں 28 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس میں حضرت نوح کا قوم کو پیغام دینا اور استغفار کی تلقین کرنا ذکر کیا گیا ہے، اور نوح علیہ السلام کا امت سے پریشان ہو کر بد دعا کرنے کا ذکر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو، تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے رب نواز دے گا۔ مگر قوم نے ایک نہیں سنی، تو آپ نے کیا کہا؟ پھر آپ نے کہا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان لوگوں نے مجھے بہت ستایا اور میں نے ان پہ بہت محنت کی، اور اب اس زمین پر کافروں کا نام و نشان تک نہ چھوڑ۔ اللہ نے یہ بد دعا قبول کی، تب طوفان نوح آیا جس کا ذکر آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور پھر سب کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا سوائے ان کے جو آپ کی کشتی میں بیٹھے تھے۔ اور نوح علیہ السلام نے عرصے تک اس دعوت و تذکیر کا سلسلہ جاری رکھا، اور جب یہ لوگ اپنے بتوں کو چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہوئے تو تب جا کے آپ نے یہ بد دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قبول کیا، اور پانی میں اللہ نے ان کافروں کو غرق کر دیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عقیدت مندوں کے لیے، بلکہ تمام اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ سے مغفرت اور بخشش کی دعا مانگی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔